بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ گرفتاریوں کے خوف کے باوجود متحدہ اپوزیشن کے رہنما نکل آئے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر پہنچ گئے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ وہاں پر انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں۔ اب کوشش تو یہ تھی کہ یہ لوگ نہ نکلیں، اس طرح ایک تحریک کا آغاز نہ ہو، لیکن یہ تو ہو گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ ظاہر ہے سوال کریں گے کہ جی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق بہت زیادہ پڑتا ہے۔ نہ پڑتا ہوتا تو حکومت رکاوٹیں کھڑی نہ کرتی۔ حکومت خوفزدہ ہے، ایسے احتجاج سے، ایسی تحریک سے خوفزدہ ہے۔ محمود خان رجکزئی جو کبھی میاں نواز شریف، شہباز شریف کے بڑے قریب تھے، آج خطاب میں انہوں نے چٹکی بجائی، باقاعدہ چٹکی بجا کر کہا کہ ہم جمعے کو بھی نکلیں گے اور جمعے کو نکل کر 27ویں ترمیم کے خلاف، عدلیہ کی آزادی غصب کرنے کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ اسد قیصر بھی تھے، دیگر رہنما بھی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، سب مل کر نکلے ہیں، پارلیمنٹیرینز ان میں تھے، اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں خوف تھا جیسے یہ لوگ جب پہنچیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر جب یہ پہنچے، وہاں پر سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر جب انہوں نے تقاریر شروع کی، احتجاج شروع کیا، تو پولیس ساتھ ہی بلڈنگ کی سائڈ پر چلی گئی، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اندازہ لگائیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو اس کی اس طرح کوریج نہیں ملتی۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے تو کہیں اور یہ تحریک زور نہ پکڑ جائے۔ تو تحریک تو شروع ہو گئی ہے۔ جب سے 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، اس طرح کا ہم اس کو باقاعدہ ایک احتجاج کہہ سکتے ہیں۔ وکلاء میں بھی ڈسکشنز جاری ہیں، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن اس سب میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ جتنی ترامیم ہوتی چلی جا رہی ہیں، حکومت اتنی زیادہ ان پاپولر ہو رہی ہے، اور جیل کے اندر ایک قیدی اتنا ہی پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا خوف اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب آگے نئی ترامیم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے مقبولیت کا کہ الیکشنز میں اتنی بڑی فتح، میرا خیال ہے کہ جب سے تحریک انصاف نے ایک اپنا لائرز کا فورم بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک اتنی واضح فتح تحریک انصاف کو نہیں ملی، جبکہ حکومت نے اور ان کے پینل کے لوگ ہیں، ان میں ان کے وزراء بھی ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے، ہر طرح سے گرانٹس، اس کے علاوہ پلاٹس، پیسہ، مراد اور وعدے وعید کہ جی آپ کو جج لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سب کیے۔ پھر بھی رزلٹ تحریک انصاف کے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں، بلکہ بہت زیادہ کمال ہیں۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے تھے، کئی دن تک رکے رہے، آج آخرکار سامنے آئے ہیں۔ اس میں حامد خان اور تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے۔ 75 میں سے 34 سیٹوں پر کامیاب تحریک انصاف ہوئی ہے، حامد خان گروپ ہوا ہے، یعنی میجورٹی سیٹیں ان کے پاس گئی ہیں، اور 29 پر احسن بھون گروپ کامیاب ہوا ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ اتنی میجورٹی ملی ہو تحریک انصاف کو، ان کے گروپ کو، ورنہ احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ گروپ جو حکومتی گروپ کہلاتا ہے، وہ اس وقت سب سے آگے ہے عام ترین باڈیز میں۔ کہیں کہیں جس طرح لاہور بار کے الیکشنز ہیں وہاں تحریک انصاف جیتی، اس طرح مختلف بارز میں، ہائی کورٹ بار میں بھی دیکھا گیا، لیکن سپریم کورٹ میں اور پھر پاکستان بار کونسل میں ہولڈ زیادہ رہا ہے حکومتی جو بیکڈ اس وقت وکلا ونگ ہے، اعظم نذیر تارڑ گروپ، جس کو آسمہ جہانگیر گروپ بھی کہتا ہے، لیکن آسمہ جہانگیر صاحبہ کی تو سوچ بالکل اور تھی، اور یہ گروپ اب کسی اور طرف جا چکا ہے۔ خیر، تو جناب اب 75 میں سے 34 سیٹوں پر کامیاب تحریک انصاف ہوئی ہے، حامد خان گروپ ہوا ہے، 29 پر احسن بھون گروپ کامیاب ہوا، جبکہ 12 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آزاد امیدواروں کو بھی گھیرنے کی کوشش ہوگی، مگر بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پر اب تحریک انصاف کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو پاکستان بار کونسل میں بھی ظاہر ہے کہ کامیابی ملے گی آگے، کہ ووٹس کی صورت میں انہی کے ذریعے پھر پاکستان بار کونسل جو ہائیسٹ باڈی ہے، سب سے طاقتور باڈی ہے وکلاء کی، اس کو ایک جس کو کہ ایک آئینی رول کہیں، قانونی رول جس کے پاس ہے، اس میں اپنا فٹ ہولڈ بڑھانے میں، اب یا یہ کہیں کہ اپنا اثر و رسوخ، یہ ہے کہ اثر و رسوخ اب تحریک انصاف کا بھی وہاں پر آ جائے گا، بڑھ جائے گا اس کے بعد۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے ترامیم کی جا رہی ہیں، یا نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، جبر اور تشدد کا ماحول ہے، ایک خوف کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا ریئیکشن ہے۔ اب وکلاء میں یہ ریئیکشن نظر آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ ریئیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اور تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی اس حکومت کو تو ہم گھر بھیجیں گے، تب تک ہم گھر نہیں بیٹھیں گے۔ اس سب میں اب ایک پلان بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ پلان یہ ہے
کہ 2034 تک نون لیگ ہی رہے گی، سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو سندھ مکمل طور پر حوالے نہیں کیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں کہیں کہیں ان کی پریزنس رکھی جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس معیار پر پوری نہیں اتر رہی. جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی 1% وہ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اب یہ پلان نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ پلاننگ تو بہت سی ہوتی ہے لیکن ایک رب کا بھی پلان ہوتا ہے. تو اب یہاں لوگ زمین پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے، جو پلان وہاں ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 2034 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو ہی باری دی جائے گی اور سینٹر بھی ان کے پاس اور پنجاب بھی. لیکن باقی جگہوں پر ظاہر ہے کچھ بندر بانٹ ہو سکتی ہے، باقی جگہوں پر گنجائش ہے فی الحال کی پلاننگ تک. اور پیپلز پارٹی تو اب نہیں نظر آ رہی سندھ میں بھی اس طرح سے. اس میں ہو سکتا ہے کہ اب 28ویں ترمیم آگے 29ویں 30ویں اب یہ ہوتا رہے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو صوبے بنانے کی بات ہے، چھوٹے صوبے، اس پہ سندھ کی تقسیم کی بھی بات ہے، تو اس پر شاید پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. تو ہونا تو ہے، چونکہ اب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نون لیگ تو یا شہباز شریف تو بالکل لیٹے ہوئے ہیں. لیکن زرداری صاحب کو سندھ میں اپنے سسٹم کی پرواہ ہے کہ اس کا کیا بنے گا. ہمارے پاس صرف سندھ رہ گیا ہے، اب وہ بھی اگر گیا، وہاں کی حکومت بھی گئی تو ہمارے پاس کیا بچے گا. تو لہٰذا اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تو باقی رہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ناصر حسین شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جی دیکھیں، انہوں نے پوسٹ بھی کیا کہ جی 1943 میں سندھ تھا پاکستان بننے کے حوالے سے، جہاں پر بات ہوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ کہنے پر، وہاں پر قرارداد پاس ہوئی تھی پاکستان کے لیے. تو اگر سندھ کو تقسیم کیا گیا تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے والی بات ہوگی، اور اس طرح کی باتیں، وہ بڑی جذباتی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے تو ماحول خراب ہو رہا ہے. تو کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت نون لیگ کی باری آ جائے گی. تو ابھی تو پیپلز پارٹی مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان دونوں نے تو سب اکٹھے کیا ہے. ابھی آزاد کشمیر کی حکومت بھی پیپلز پارٹی نے لے لی ہے، تو کم از کم ایک تو جماعت فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو تحریک انصاف پر جہاں ظلم کی داستان ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی کوئی پیچھے نہیں رہی. کم ضرور ہوگا ان کی طرف سے، لیکن ان کا تو پتہ صاف ہو گیا. اب دیکھیے نون لیگ کا کب تک رہتا ہے یا پورے نظام کا کب تک رہتا ہے، تو پتے تو جھڑتے ہیں کبھی نہ کبھی. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی ہسٹری میں آپ اندازہ لگائیے کہ سینکڑوں سال میں اتنی ترامیم آئی ہیں جتنی پاکستان نے کوئی یوں کہ کہیے کہ 30-40 سال میں کر لی ہیں. یعنی پاکستان کو بنے تو 78 سال ہو گئے، لیکن 1973 کے آئین کو لگ بھگ 50-52 سال ہو گئے. اس میں اتنی ترامیم کی گئی ہیں جتنی امریکہ نے سینکڑوں سالوں میں کی ہیں. تو وہاں کانسٹیٹیوشن ایوالو ہوتا ہے، ہم یہاں پر وہی پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہے. تو اتنی ترامیم بغیر سوچے سمجھے اپنے اقتدار کی خاطر کی جاتی ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو اب سوچئے کہ اسٹیبلٹی اس ملک میں کیا آئے گی، کیونکہ 50 سال میں 20 سال تو یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی، 30 سال میں اب آپ دیکھ لیجئے جو حال ہوا. تو 50 سال بھی لگا لیں، اس میں جب اتنی ترامیم آئیں گی، 27ویں آ چکی ہے، ابھی 30 تک شاید اگلے کچھ عرصے میں آ جائے گی، اور بڑی جلدی اس حکومت کو ترامیم کرنے کی. تو وہ سب سے اہم ڈاکومنٹ، سب سے اہم قانون جس کے ذریعے پورا ملک چلنا ہے، جس میں سب کے بتائے ہوئے ہیں بنیادی حقوق بھی، فرائض بھی، سب کچھ، اس کے نیچے پھر ہمارے ہاں ہزاروں قانون بنے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں. اس کو اتنی زیادہ چھیڑا گیا ہے، اتنا خراب کیا گیا ہے کہ ملک میں کیا اسٹیبلٹی آنی ہے. اس کے اندر پھر اس کے سارے ایفیکٹس آتے رہتے ہیں، اس کے اثرات آتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا یہ حال ہے. امریکہ جیسی معیشت کیوں نہیں پاکستان بن سکا، یا اس طرف سفر ہی کیوں نہیں شروع ہو سکا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استحکام ہی نہیں کبھی آ سکا، اور ایسی ترامیم سے استحکام آنے بھی نہیں والا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.